اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، منظر بہ منظر کربلا کے سلسلے کی پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سفر کرتے کرتے شراف کی منزل پر آ پہنچے تھے، جہاں آپ اور آپ کے قافلے کا ٹکراؤ ہر کے لشکر کے ساتھ ہوا۔ ہر کا لشکر اور اس کی سواریاں پیاس سے نڈھال تھیں، تو امام حسین علیہ السلام نے ہر کے لشکریوں اور ان کی سواریوں کو پانی پلانے کا حکم دیا تھا۔ تو ناظرین، ہماری آج کی یہ قسط ہر کے لشکر کو پانی پلانے کے بعد کے واقعات سے مزین ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ جب امام کے قافلے والے ہر کے لشکر اور اس کی سواریوں کو پانی پلا چکے تو اسی اثناء میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حجاج بن مسروق جوفی کو اذان دینے کا حکم دیا۔ حجاج نے اذان دی۔ جب اذان ختم ہو گئی اور اقامت کا وقت آیا تو امام حسین علیہ السلام جسم پر ایک لباس اور دوش پر عبا ڈالے اور پیروں میں نالین پہنے باہر نکلے اور حمد و ثنائے الہی کے بعد اس طرح گویا ہوئے: اے لوگو، خدائے عز و جل اور تم لوگوں کے سامنے میرا یہ عذر ہے کہ میں تمہارے پاس خود سے نہیں آیا، بلکہ ایک کے بعد دوسرے خطوط مسلسل آتے رہے اور میرے پاس تمہارے نامہ بر خط لے کر آتے رہے کہ میں چلا آؤں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی راہبر موجود نہیں ہے اور شاید آپ کی وجہ سے خدا ہمیں ہدایت پر یکجا کر دے۔ اب اگر تم لوگ اپنے اس قول پر باقی ہو تو میں آ گیا ہوں، اور اگر تم کوئی قابل اطمینان عہد و میثاق پیش کرو گے تو میں تمہارے شہر میں آ جاؤں گا، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو اور میرا آنا تمہیں ناپسند ہے تو میں اسی جگہ پلٹ جاتا ہوں جدھر سے تمہاری طرف آیا ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی اس گفتار کا کوئی جواب نہ دیا اور مؤذن سے کہنے لگے کہ اقامت کہو۔ تو مؤذن نے اقامت کہنا شروع کر دی۔ امام حسین علیہ السلام نے ہر سے کہا، کیا تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ ہر نے جواب دیا، نہیں، آپ نماز پڑھائیں اور ہم لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی امامت میں ان لوگوں نے ایک ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں چلے گئے۔ خیمے میں پہنچتے ہی آپ کے اصحاب آپ کے ارد گرد آ کر بیٹھ گئے۔ ادھر ہر بھی اپنے خیموں کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچ کر اس خیمے میں داخل ہوا جو اس کے لیے لگایا گیا تھا۔ جب وہ خیمے میں آیا تو اس کی فوج کے بعض افراد اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور دیگر فوجی اپنی صفوں میں واپس پلٹ گئے جہاں وہ موجود تھے۔ پھر اس نے ان بقیہ فوجیوں کو بھی وہیں لوٹا دیا۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے جانور کی لگام سنبھالی اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے اسی کے سائے میں بیٹھ گیا۔ پھر جب عصر کا وقت آیا تو امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوچ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اس حکم کے بعد اپنے مؤذن کو نماز عصر کے لیے اذان دینے کا حکم دیا۔ امام حسین کے مؤذن حجاج بن مسروق نے اذان دی اور اقامت کہی۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور تمام لوگوں نے آپ کی اقتداء میں پھر نماز ادا کی۔ نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے پھر ہر کے لشکر کی طرف رخ کیا اور حمد و ثنائے الہی کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم تقوی اختیار کرو اور حق کو صاحب حق کے لیے پہچانو تو خدا کو یہ چیز سب سے زیادہ راضی کرنے والی ہے۔ ہم اہل بیت اس نظام کی سربراہی اور ولایت کے لیے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو فقط اس حکومت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور تم میں ظلم و جور اور ستم کو روا رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم تم لوگوں کو ناپسند ہیں اور تم لوگ ہمارے حق سے جاہل ہو اور تم لوگوں کا نظریہ ان لوگوں کے برخلاف ہے جو اپنے خطوط کے ذریعے مجھے یہاں تک لائے ہیں اور میرے لیے قاصد بھیجے ہیں، تو میں ابھی تم لوگوں کی طرف سے واپس پلٹ جاتا ہوں۔ حر بن یزید نے کہا، خدا کی قسم، ان خطوط کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے عقبہ ابن سامان، ذرا خورجین نکالو۔ ناظرین، گھوڑے پر سامان کے لیے باندھنے والا تھیلا خورجین کہلاتا ہے۔ عقبہ ابن سامان نے خورجین نکالی تو وہ خطوط سے بھری ہوئی تھی۔ امام علیہ السلام نے ان تمام خطوط کو ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ حر نے کہا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے تھے۔ ہمیں تو فقط یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب ہمارا آپ سے سامنا ہو تو ہم کسی طرح آپ سے جدا نہ ہوں، یہاں تک کہ آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کی خدمت میں پیش کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری موت اس فکر سے زیادہ نزدیک ہے۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب سے کہا،
اٹھو اور سوار ہو جاؤ۔ تو وہ سب سوار ہو گئے اور خواتین کے سوار ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ سب سوار ہو کر جب یہ نورانی قافلہ چلنے لگا اور مدینے کی طرف پلٹنے لگا تو حر کی فوج راستہ روک کر سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے حر سے کہا، تیری ماں تیرے غم میں روئے تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے جواب دیا، خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ عرب میں سے کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا جو آپ نے مجھ سے کہا ہے اور اس حال میں ہوتا جس میں ابھی آپ ہے تو بھی میں اسے نہ چھوڑتا اور اس کی ماں کو اس کے غم میں بٹھا دیتا اور اس سے وہی کہتا جو مجھے کہنا چاہیے، لیکن خدا کی قسم میری قدرت نہیں ہے کہ میں آپ کی مادر گرامی کے سلسلے میں کچھ کہوں، مگر یہ کہ ان کا تذکرہ جس قدر اچھائی سے ہو سکتا ہے وہی کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ حر سے پوچھا، تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ حر نے کہا، خدا کی قسم میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس صورت میں تمہاری ہمراہی نہیں کروں گا۔ حر نے جواب دیا، ایسی صورت میں خدا کی قسم میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب بات زیادہ بڑھ گئی اور دونوں کے درمیان اسی طرح فکرے رد و بدل ہونے لگے تو حر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، مجھے آپ سے جنگ کا حکم نہیں دیا گیا، مجھ سے فقط یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں اور آپ کو کوفہ تک لے آؤں۔ اب اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو ایک ایسے راستے کا انتخاب کیجئے جس سے آپ نہ کوفہ جا سکیں اور نہ ہی مدینہ پلٹ سکیں۔ میرے خیال میں آپ کے اور ہمارے درمیان یہی منصفانہ رویہ ہوگا۔ پھر میں عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھ کر حالات سے آگاہ کروں گا اور آپ کی مرضی ہوگی تو وہ یزید ابن معاویہ کو خط لکھے گا یا پھر عبید اللہ ابن زیاد کو آپ خط لکھیے۔ شاید خداوند عالم کوئی ایسا راستہ نکال دے جس کی وجہ سے مجھے آپ سے حائل ہونے سے نجات مل جائے۔ ناظرین، یہاں سے عذیب الحجانات اور قادسیہ کے راستے علیحدہ علیحدہ نکلتے ہیں۔ اس وقت امام ذو حسم میں موجود تھے اور ذو حسم اور عذیب کے درمیان 38 میل کا فاصلہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب اس راستے پر روانہ ہو گئے اور حر بھی اسی راستے پر چل پڑا۔ جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی ویڈیوز سے مستفید ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ السلام علیکم۔